السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، پس ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور اپنے اس طرز عمل میں وہ ہدایت پر بھی نہیں ہوئے، ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے۔ ان منافقوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلایا اور جب اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کے آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوگ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ ہے، یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کنٹینیو لگاتار جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، منافقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صفات اب تک بیان ہوئے کہ منافقین جو ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کرام بیوقوف لوگ ایمان لائیں، کیا ہم بھی ایمان لائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب منافقین اور یہودیوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ہدایت کی قیمت ادا کر کے گمراہی کو خرید لیا۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام سدی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب، آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کا مفہوم، اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا، ہدایت کو چھوڑ کر کے، ہدایت سے منہ موڑ کر کے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اور اسی طرح سے امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے پھر سے کفر کو اختیار کر لیا۔ اور امام قتادہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑا کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام قتادہ رحمہ اللہ کا یہ جو کہنا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا، یہ آیت کریمہ یہ معنی بالکل اس آیت کریمہ کے معنی کے مشابہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ جہاں تک قوم سمود کا سوال ہے، ہم نے قوم سمود کو ہدایت کا رستہ دکھلایا تھا، ان کو سیدھا رستہ دکھلایا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا۔ اور امام قتادہ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ یعنی مفسرین نے جو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مفہوم بتلایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کو اگرچہ ایمان کی روشنی ملی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان سے منہ موڑا، ہدایت سے منہ موڑا اور گمراہی کے رستے کو اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین،
جس غرض سے ان لوگوں نے ایمان کو ٹھکرایا، جس غرض سے ان لوگوں نے ایمان اور ہدایت سے منہ موڑا اور گمراہی کو اختیار کیا، ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور اپنے اس طرز عمل میں وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ امام قتادہ اس پورے آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دیکھو، منافقین نے ہدایت کو ٹھکرایا اور گمراہی کو جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو دیکھو ان لوگوں نے ہدایت سے وہ لوگ خارج ہوئے اور گمراہی کے راستے میں چلے گئے۔ جماعت کو ان لوگوں نے چھوڑا، اختلاف و انتشار کو ان لوگوں نے پسند کیا، امن و سکون ان کو نصیب نہیں ہوا، وہ لوگ ہمیشہ خوف سے ہی دو چار رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت کو چھوڑا اور بدعت کو اختیار کر لیا۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 17، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقوں کی مثال ایسے ہی جیسے ایک آدمی نے آگ جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ نے جب ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو سلب کر لیا، ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی۔ کیا مثال بیان کی؟ کہ جیسے ایک آدمی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ آدمی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کفر و ضلالت اور گمراہی کی تاریکی میں اسلام کے شمع کو روشن کیا۔ جب اسلام کے شمع کو انہوں نے روشن کیا اور اسلام کی روشنی سے ارد گرد کا ماحول بالکل روشن ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کے چراغ کو روشن کر کے حق کو باطل سے واضح کیا، سیدھے راستے کو غلط راستے سے واضح کیا، تو جتنے بھی ایمان والے تھے جن کا دل زندہ تھا، جو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حق کو پہچاننے کے بعد حق کے راستے کو اختیار کر لیا۔ لیکن یہ جو منافقین تھے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو مفاد چاہیے تھا، ان کو کیا تھا کہ سب کو خوش رکھنا ہے، ابھی ان کو بھی خوش رکھنا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی خوش رکھنا ہے، ابھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے رہیں گے تو ادھر سے جو مال غنیمت آئے گا وہ بھی ہم کو مل جائے گا اور ہمارا جان مال بھی ہماری بچی رہے گی، ہمارا جان مال بھی جو ہے محفوظ رہے گا۔ یہ مفاد پرستی تھی ان کے اندر۔ تو مومنوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کی روشنی کو سمجھ لیا اور اس روشنی میں انہوں نے سیدھے راستے کو اختیار کر لیا۔ لیکن یہ منافقین جو دل کے اندھے تھے، دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے، اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے روشنی میں بھی ان کو کچھ نہیں دکھائی پڑ رہا تھا، وہ حق کے راستے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ مثلہم، ان منافقوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی روشنی میں پورا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور کو ہی ختم کر دیا، آنکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنکھ کے نور کو ہی ختم کر دیا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے حق کے راستے کو دیکھا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ اللہ ہی اس کے نور کو لے گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نور کو نہیں لے گیا، بلکہ یہ منافقین خود حق کی سچائی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، نور صداقت کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیا جس پہ وہ چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کھینچ لینا ہے۔ ابھی ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، جب تک اپنے دل سے سچائی کے راستے کو دیکھنا نہیں چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی نہیں کرے گا، خود آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر کے کہ ہدایت دینا ہوگا تو اللہ دے دے گا، یہ بات نہیں ہے، ہمیں خود راستہ دیکھنا پڑے گا۔ ابھی غور و فکر کرنے کا مقام کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم کو اپنے کاروبار کو چلانا ہے یا کاروبار میں چلنا ہے یا ترقی کے راستے کو دیکھنا ہے تو بہت سارے ٹرک اختیار کرتے ہیں، اس راستے پہ چلے تو یہاں کامیابی نہیں تو دوسرا راستہ دیکھتے ہیں، دوسرے راستے پہ نہیں ملا تو تیسرے راستے پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کی کتنی کوشش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سیدھا اور سچا راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے ہماری کوشش نہیں ہے۔ وہاں پر ہم کیا بہانہ لگاتے ہیں کہ اللہ کو ہدایت دینا ہوگا تو اللہ ہدایت دے دے گا۔ یہاں پر اللہ ہدایت کب دے گا؟ جب ہم خود ہدایت کی طرف آگے بڑھیں گے، جب ہم خود حق کو سمجھنا چاہیں گے، جب ہم خود سیدھے راستے پر چلنا چاہیں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھلائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس راستے پر وہ تھے اسی راستے پر چھوڑ دیا اللہ نے ان کو،
وترکہم، ان کو اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، سمم، اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بالکل بہرے ہو گئے، بکمن، گونگے ہو گئے ہیں، عمیون، اندھے ہو گئے ہیں، ایمان کی طرف اب لوٹنے والے نہیں، فہم لا یرجعون، ایمان کی طرف لوٹنے والے نہیں. یعنی اب منافقوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے حق بات بولا جائے پھر بھی ان کے کان میں اس آواز کی سنائی نہیں پڑتی، حالانکہ کان صحیح ہے. اگر ان کو حق سامنے آ جائے پھر بھی وہ حق کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ منہ میں زبان ہے لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور عمیون، اگر حق بات ان کے سامنے واضح ہو جائے پھر بھی وہ حق بات کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اگرچہ آنکھ میں ان کے روشنی ہے لیکن ان کا دل اندھا ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں سم بکم عمیون، وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوگ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے. معزز سامعین کرام، آگے چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور منافقوں کی مثال بیان کی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے. اگر ہمارے اندر نفاق کی کچھ بھی رمق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ حق کے راستے کو تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا. صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنے والا بنا. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.